بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک عظیم نبی، ایک سچے اللہ والے اور ایک ایسے انسان کی جسے اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا خاص علم عطا فرمایا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں براہ راست نہیں آیا، لیکن اسلامی روایات، احادیث اور اسرائیلیات میں آپ کا ذکر بڑے ادب و احترام کے ساتھ موجود ہے۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل کے ان نبیوں سے تھا جنہوں نے بیبیلون کے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، مگر ایمان پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی ولادت بابل یا فلسطین کے علاقے میں ہوئی۔ جب نبوکدنصر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور کئی اسرائیلیوں کو قیدی بنا کر بابل لے آیا، تب حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ اس وقت آپ نہایت کم عمر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے فہم و فراست اور نیکی کا گہرا شعور عطا فرمایا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کنویں میں قید۔ بخت نصر نے 2 شیر پال رکھے تھے جو کنویں میں رکھے گئے تھے۔ دانیال علیہ السلام کو قید کر کے لایا گیا اور انہیں ان شیروں کے آگے کنویں میں ڈال دیا، لیکن شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کچھ نہ کہا۔ آپ ایک عرصے تک اس کنویں میں ٹھہرے رہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ آپ نے بھوک اور پیاس محسوس کی جس طرح دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو ملک شام میں اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، میں ارض مقدس میں ہوں جبکہ دانیال علیہ السلام سرزمین عراق کے شہر بابل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، ہم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے تیار کرو، ہم اسے تیار کریں گے جو تمہیں اور تمہاری تیار کردہ کھانے پینے کے سامان کو اٹھا کر بابل پہنچا دے گی۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کھانا تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا جس نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو اور ان کے تیار کردہ کھانے پینے کی چیزوں کو اٹھا کر بابل پہنچا دیا، حتیٰ کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کنویں کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ارمیہ ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بولے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو امید رکھنے والوں کو جواب دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو صبر کی جزا نجات کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اس وقت بھی ہماری امیدگاہ ہوتا ہے جب ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ جب نبوکدنصر نے خواب دیکھا اور کسی بھی درباری جادوگر یا نجومی سے تعبیر نہ پوچھ سکا، تب حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ خواب اور اس کی تعبیر دونوں عطا فرمائی۔ بادشاہ حیران ہو گیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو دربار میں اونچا مقام عطا کیا۔ یہاں سے آپ کی شہرت، حکمت اور نبوت کا دور شروع ہوا۔ آپ نے بابل کے کئی بادشاہوں کے ادوار میں اللہ کے دین کی دعوت دی، حق کا علم بلند رکھا اور کفر و شرک کے خلاف ڈٹے رہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور بیماریوں کا علاج۔ اسلامی روایات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا کا علم بھی دیا تھا۔ وہ لوگ جو لاعلاج بیماریوں میں مبتلا ہوتے حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس آتے، آپ ان پر دم کرتے اور اللہ کے حکم سے شفا پاتے۔ بابل کے صنم خانوں میں توحید کی صدا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بابل کے دربار میں گئے تو وہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ ہر گلی، ہر عمارت، ہر بازار میں بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے نہ صرف توحید کی دعوت دی بلکہ بت پرستی کے خلاف کلم کلا آواز بلند کی۔ آپ نے فرمایا، یہ پتھر کے بت تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، ان کی عبادت کرنا سراسر گمراہی ہے۔ لوگوں نے مخالفت کی مگر حضرت دانیال علیہ السلام نے حکمت اور نرمی سے دلوں کو بدلنا شروع کیا۔ کئی لوگ آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور افعی یعنی زہریلے سانپوں کا واقعہ۔ ایک اور مشہور واقعہ حضرت دانیال علیہ السلام کا افعی
یعنی زہریلے سانپوں کے ساتھ سامنا ہے۔ روایت ہے کہ جب بادشاہ نے ایک بار حضرت دانیال علیہ السلام کو اسلام کی تبلیغ سے روکنے کے لیے زہریلے سانپوں سے بھرا ایک کمرہ تیار کروایا اور کہا اگر دانیال علیہ السلام اپنے رب پر سچے ہیں تو ان سانپوں سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے۔ پھر جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو وہ زہریلے سانپ حضرت دانیال علیہ السلام کے قدموں میں دبک گئے اور آپ کو کچھ نہ کہا۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور اس نے مان لیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کا رب واقعی سچا ہے۔ دانیال علیہ السلام کی دعا کہ مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن کرے۔ روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اے اللہ مجھے امت محمدیہ کے لوگ دفن کریں۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تستر فتح کیا تو انہیں ایک تابوت ملا جس میں حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں بتائے اسے جنت کی بشارت دو۔ جس شخص نے بتایا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش مبارک ہے اس کا نام ہرقوس تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا اور حضرت دانیال علیہ السلام کے متعلق خبر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھ بھیجا کہ ان کی لاش کو دفن کر دو اور ہرقوس کو میری طرف بھیجو کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم بھی عطا فرمایا تھا جسے کتاب دانیال بک آف ڈینیل کے طور پر اہل کتاب مانتے ہیں۔ اس میں قیامت کے قریب کے واقعات، بادشاہوں کے زوال اور فتنوں کی پیشن گوئیاں کی گئی تھیں۔ اسلامی روایات میں اس کی تفصیل کم ہے، مگر یہ مانا جاتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ نے وقت کے کئی اہم رازوں سے آگاہ فرمایا تھا۔ المقدس کی تعمیر نو اور بنی اسرائیل کا دوبارہ آباد ہونا۔ ترجمہ: نہ دیکھا اس شخص نے جو گزرا ایک بستی پر، وہ گری پڑی تھی، اپنی چھتوں کے بل کہنے لگا کیوں کر زندہ کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہلاک ہونے کے بعد، سو مردہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک، پھر زندہ کیا، فرمایا کتنی مدت تو یہاں ٹھہرا رہا؟ اس نے عرض کیا میں ٹھہرا ہوں گا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ ٹھہرا رہا ہے تو 100 سال۔ اب ذرا دیکھ اپنے گدھے کو، اور یہ سب اس لیے ہے کہ ہم بنائیں تجھے نشانی لوگوں کے لیے، اور دیکھ ان ہڈیوں کو کہ ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں، پھر کیسے ہم پہناتے ہیں انہیں گوشت۔ پھر جب حقیقت روشن ہو گئی اس کے لیے تو اس نے کہا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اشام بن کلبی فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی، جیسا کہ یہ بات مجھ تک پہنچی ہے، میں بیت المقدس کو آباد کرنے والا ہوں، پس تو اس شہر مقدس کی طرف آ اور اس میں رہائش پذیر ہو۔ آپ تشریف لائے اور آ کر دیکھا کہ یہ شہر تو ایک ویرانہ ہے۔ اپنے دل میں سوچا سبحان اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں رہائش پذیر ہونے کا حکم دیا ہے اور مجھ سے فرمایا ہے کہ میں اسے آباد کرنے والا ہوں۔ نہ جانے کب یہ شہر آباد ہوگا اور کب اس شہر کے مردہ باسیوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ اسی سوچ میں نیند آئی، سر رکھا اور سو گئے۔ ساتھ ہی گدھا باندھا تھا اور ایک ٹوکری تھی جس میں کھانے کا کچھ سامان رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام 100 سال تک یوں ہی سوتے رہے، حتیٰ کہ بخت نصر اور لہراست دونوں مر گئے۔ لہراسب کی مدت حکومت 120 سال ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا نصر کی موت بشاسب کے دور حکومت میں واقع ہوئی۔ اس بادشاہ کو یہ اطلاع ملی کہ بلاد شام ویرانے میں بدل چکے ہیں اور اب ارض فلسطین درندوں کی آماج گاہ ہے، وہاں کوئی انسان نہیں بستا۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ ارض بابل میں مقیم بنی اسرائیل میں سے جو شام کو واپس جانا چاہے جا سکتا ہے۔ بادشاہ نے اسرائیلیوں سے یہ وعدہ کیا کہ ان پر آل داؤد سے حکمران ہوگا۔ اس نے حکم دیا مقدس کی تعمیر نو کی جائے، مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ بنی اسرائیل یہ اعلان سن کر واپس لوٹے، بیت المقدس کو آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے میں حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بیدار کر دیا۔ انہوں نے شہر کی طرف نظر کی، حیران رہ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تعمیر نو ہو گئی
اور شہر آباد ہو گیا۔ وہ اسی حالت میں 100 سال سوتے رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جگا دیا، حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ 100 سال سوتے گزر گئے ہیں۔ ان کے خیال میں تو بس ایک گھڑی نیند تھی۔ جب وہ سوئے تھے تو ایک ویرانہ تھا، مگر بیدار ہوئے تو عمارات تعمیر ہو چکی تھی اور گھروں میں رونقیں لوٹ آئی تھیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ نیند 100 سال پر محیط تھی تو پکار اٹھے، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مجوسیت کی ابتدا۔ لہراسب ایک عادل اور بہترین سیاستدان تھا۔ کیا بادشاہ اور قائدین سبھی اس کے سامنے سرنگوں ہو گئے؟ مختلف ممالک اور اس میں بسنے والے لوگوں کی گردنیں لہراسب کے سامنے خمیدہ دکھائی دیتی تھیں۔ شہروں کی آبادی، نہروں کی کھدائی اور قلعوں کی تعمیر میں وہ بہت بہتر رائے رکھتا تھا۔ جب بڑھاپے کی وجہ سے وہ تدبیر مملکت سے عاجز آ گیا تو اس کا بیٹا بشتاسب سربراہ مملکت ہوا۔ اسی کے دور میں مجوسیت کا ظہور عمل میں آیا۔ کہتے ہیں کہ زرتشت نامی ایک شخص نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی صحبت اٹھائی، کسی وجہ سے بارگاہ نبوت میں معتوب ٹھہرا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کی بددعا کی وجہ سے زرتشت برص کی بیماری میں مبتلا ہوا، یہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور آذربائیجان قیام پذیر ہوا۔ بشتاسب ایک عرصہ تک زرتشت کی صحبت میں رہا اور اس کے وضع کردہ دین کو قبول کر دیا۔ دانیال علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، ایمان کی طاقت جسمانی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ دعا سچے دل سے کی جائے تو پہاڑ بھی ہل سکتے ہیں۔ اللہ اپنے ولیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تبلیغ میں صبر، حکمت اور استقامت ضروری ہے۔ دنیا کی عزت یا خوف دین سے پیچھے ہٹنے کا بہانہ نہیں بن سکتی۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں کو اللہ کے نبیوں کے راستے پر لے آئیں، سچ بولیں، نماز قائم کریں، دوسروں کی مدد کریں اور اللہ سے قربت اختیار کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل قصص الاسلام 0.2 کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایمان افروز ویڈیوز لا سکیں۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔